بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم اور خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ خاوند کی اطاعت کرنا اور خاوند کی خدمت کرنا، یعنی شوہر کی خدمت کرنے کا اجر کتنا ہے اور ثواب کتنا ہے، اور اللہ پاک اس کا اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے خاوند کا ایک سوٹ دھویا، یعنی ایک جوڑا جس نے اپنے خاوند کا دھویا، تو اس سے اللہ پاک 1000 نیکی عطا فرمائے گا اور 1000 درجے اس کے بلند فرمائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک جوڑا دھویا تو اسے 1000 نیکی اللہ عطا فرمائے گا، اور جس نے 2 جوڑے دھوئے تو اسے 2000 نیکی عطا فرما دی جائے گی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے عرض کی کہ آقا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے 10 سوٹ دھوتی ہے تو اس کے لیے کتنا اجر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اللہ پاک 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا اور 10,000 درجے اس کے بلند فرمائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اور آگے سنیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اپنے شوہر کے آگے اپنی زبان کو کھولا، تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت والے دن اس عورت کی زبان کو 70 غز لمبا کر دیا جائے گا اور اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دی جائے گی، اور وہ کہے گی کہ مولا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ وہ بدبخت ہے کہ تو نے اپنے شوہر کے آگے اپنی زبان کھولی تھی، اپنے شوہر کے سامنے اسے جواب دیتی تھی، اس کے خلاف باتیں کرتی تھی، تو یہ آپ کا جو گناہ ہے، یہ اس کا آپ کو سزا مل رہی ہے۔ تو دیکھیں، یقیناً اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ حدیث پاک کی صورت میں موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی جنگ کے لیے جا رہا تھا، تو اب اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم باہر نہیں جا سکتی، کہیں باہر نہیں جانا۔ اور پھر دیکھیں، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق جب اس نے اپنی بیوی کو کہا تو پھر اس کا والد بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ المختصر یہ ہے کہ اس کے والد بیمار ہوا، وہ جانے کا ارادہ کرتی تھی اور پہلے اللہ کے نبی سے پوچھتی تھی کہ آقا، کیا میں جا سکتی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا تو جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن اگر اپنے شوہر کی اطاعت کر لے گی تو اللہ تمہیں جنت میں ایک اعلیٰ گھر عطا فرمائے گا اور اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ اور یقیناً جب المختصر یہ ہے کہ اس کا والد فوت ہو گیا تو کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا والد فوت ہو گیا ہے، تو اس نے پھر آقا کے پاس پیغام بھیجا۔ میرے آقا نے فرمایا تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بے حساب بخش بھی دے گا اور تمہیں جنت بھی عطا کر دے گا۔ اور حتیٰ کہ وہ اپنے والد کے جنازے پر اپنے والد کا آخری چہرہ دیکھنے نہ گئی، اپنی شوہر کی اطاعت کی اس نے، تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہے وہ اسے دیکھ لے۔ اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے رب کی شان ہے۔ اور یاد رکھیں، مخدوم کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، اور شادی کے تیسرے دن ہی اللہ کے محبوب جب لینے گئے، تو جب گئے کہا بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو فاطمہ نے کہا حضور بابا اگر اجازت ہو تو میں علی سے پوچھ لوں۔ علی گھر پر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، اور جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جب علی آئے تو آقا پوچھا، علی آقا آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ میرے آقا نے حضرت علی نے عرض کی کہ آقا آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا علی میں فاطمہ کو لینے آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں اسے لے جاؤں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا آقا آپ کا جب دل چاہے تو آپ لے جائیں، آپ لے جاتے۔ آقا نے فرمایا نہیں، پہلے وہ میری ذمہ داری تھی، پہلے میری بیٹی تھی، اب وہ تمہاری بیوی ہے، اب تمہاری اجازت کے بغیر میں اسے لے کر نہیں جا سکتا۔ اور یہ دیکھیں اللہ کے نبی کی شان ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں جو درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جاتی ہے تو اللہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا،
اور بہت بڑے گناہ میں وہ مبتلا ہے، تو یقیناً ہمیں جو قرآن نے درس دیا ہے اور صاحب قرآن نے جو درس دیا ہے، عورت کے حقوق یہی ہیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے شوہر کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بلکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت بھی ہے، اور دیگر ازواج مطہرات کی بھی سنت ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔